बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं स्कर्दू के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी ठंड के अंदर आप इतनी तादाद में यहाँ आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खान, मैं सबसे पहले आपको, आपके जितने वज़ीर बैठे हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स और आप सब ख्वातीन और हज़रात, आपके लिए पहले मैं अपना नज़रिया बयान कर दूं। मेरा नज़रिया ये है कि कभी भी एक मुल्क तरक्की नहीं करता जब तक वो अपने गरीब लोगों को ऊपर नहीं लेके आता और वो इलाके जो पीछे रह जाते हैं उनको ऊपर नहीं लेके आता। मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैंने जब हुकूमत संभाली तो मेरी पहले कोशिश ये थी कि वो हमारे पाकिस्तान के इलाके जो पीछे रह गए, जिसमें ये सारा गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है, क्योंकि दूर है, फासले भी दूर है, कनेक्टिविटी नहीं है, सड़कें हर जगह नहीं है, रास्ते मुश्किल है, तो गिलगित बल्तिस्तान में गुर्बत भी ज्यादा है और पीछे रह गया है। फिर बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान के लोग भी पीछे रह गए हैं, वहां भी बड़े बड़े फासले हैं, वहां भी कनेक्शन नहीं है। उधर भी तालीम में भी हम उनके सेहत का और वहां गुर्बत भी अब तक कम नहीं कर सके, वो भी पीछे रह गए। फिर अंदरून सिंध है, अंदरून सिंध भी पीछे रह गया। फिर हमारा सारा जो पहले कबाइली इलाका था जो आज पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है वो भी पीछे रह गया। फिर पंजाब के अंदर ये जो सारा डीजे खान, ये राजनपुर, ये सारे इलाके जितने, वो भी पीछे रह गए। तो मेरा सबसे पहले अब सबके सामने मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि जो मेरा तस्वर है पाकिस्तान की तरक्की का, वो सारे पाकिस्तान के वो इलाके जो पीछे रह गए उनको साथ साथ पाकिस्तान के उठना चाहिए। और दूसरी चीज, जो हमारे गरीब लोग हैं, अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया पाकिस्तान में, ये भी मेरी नजर में एक माशी नाइंसाफी है। एक माशरा पछाना नहीं जाता अपने अमीर लोगों की जिंदगी को देख के, माशरा पछाना जाता है कि उसके गरीब लोग कैसे रहते हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क में हम गुर्बत कम करें। जब 2013 में पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई तो पख्तूनख्वा उस वक़्त वॉर ऑन टेरर, वो जो जंग में सबसे ज़्यादा तबाही पख्तूनख्वा में हुई थी, और वो सबसे गरीब पीछे चला गया था, क्योंकि वो जंग की वजह से तजारत भी ख़त्म हो गई। जो पुलिस थी जो तहफ़्फ़ुज़ देती लोगों को, इतने ज़्यादा कुछ 700 पुलिस वाले शहीद हो गए कि वो अपनी हिफाजत कर रहे थे, लोगों की क्या करते। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा अपनी हुकूमत पे पख्तूनख्वा का फ़ख्र हुआ कि 2013 और 18 के बीच में UNDP की रिपोर्ट है कि जिस सूबे में सबसे तेज़ी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा का सूबा था 2013 से 18 तक। तो मेरी अब कोशिश है कि हमारे जब 5 साल पूरे हों तो जो इलाके पाकिस्तान में पीछे रह गए उनकी भी जिंदगी बेहतर हो, और दूसरा जो हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं इनकी हम जिंदगी भी ऊपर उठा सकें। तो इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं। लेकिन आज मैं सबसे पहले बड़ी खुशी से आप सबको ये बयान करता हूं कि ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है
स्कर्दू की कि पहले तो ये एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, ये स्कर्दू के लोगों, ये आपके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरी आज बात याद रखना। वक्त साबित करेगा कि इस स्कर्दू के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से जो आप सबकी जिंदगियों में तब्दीली आने वाली है, वो भी आप तस्वीर नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं। नौजवानों, मैंने इस उम्र में तकरीबन सारी दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह देखी हुई हैं। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका के अंदर सफारी पार्क्स, तकरीबन सारी दुनिया देखी हुई है। मैं आपको यकीन से कहता हूं, और इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं, इसलिए कि आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन माउंटेन सीरी यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर जो खूबसूरती है वो ये गिलगित बल्तिस्तान में है। अभी तक लोगों को पता नहीं है इसका, इसलिए आपको नहीं पता लोगों को, क्योंकि ये आना मुश्किल है। लोगों को आना पड़ता था बाहर से, पहले वो इस्लामाबाद आए या कराची आए और उधर से फ्लाइट पकड़ के कर दो, और फिर मौसम खराब तो फ्लाइट नहीं आई, बहुत मुश्किल था आना। अब जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, मैं पहले पेशन गोई करता हूं कि सबसे पहले आएंगे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो अपनी छुट्टियां और गर्मियों की छुट्टियां बाहर गुजारते थे और जगहों पे, खास तौर पे जो यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका में पाकिस्तानी रहते हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने सब ने, जब उनको पता चला कि डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं यहां, आप देखेंगे कि किस तादाद के अंदर आपसे बाहर से भी आएंगे लोग और अंदर से भी। ये सड़क ठीक होने से, और ये जो सड़क है, मैंने 30 साल पहले इस पे सफर किया है और मुझे पता है कि ये कितनी खतरनाक सड़क थी। लोग जाने से पहले एक दूसरे को ऐसे खुदा हाफिज कहते थे कि पता नहीं शायद देखेंगे भी या नहीं उनको, बड़े बड़े। और मैं इस सड़क में खास तौर पे NHA, मुराद सईद आपकी मिनिस्ट्री को, और FWO, मैं उनको खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये इतनी मुश्किल और ख़तरनाक सड़क जिस तरह आपने बनाई है, और जो बिल्कुल फासला अब ख़त्म हो गया, यानी जो 8 घंटे लगते थे अब 3 घंटे में लोग यहां से गिलगित पहुंच सकते हैं। और आज मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं FWO के वो जो फौजी थे जिन्होंने शहादत जिनकी हुई सड़क बनाते हुए, और जिस तरह आपने जिन हालात में वो सड़क बनाई, और जिस तरह, तो FWO और NHA, मैं आपको वाकई आज सारे लोगों की तरफ से, ये सारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि टूरिज्म ये कितना बड़ा पाकिस्तान का असासा बन सकता है। टूरिज्म, अब स्विट्जरलैंड ले लें, स्विट्जरलैंड आधा है गिलगित बल्तिस्तान के मुकाबले में, और सिर्फ स्विट्जरलैंड से जो वो टूरिज्म से पैसा बनाते हैं वो तकरीबन $70 अरब है। अब लोगों को नहीं समझ आएगी $70 अरब क्या है। ये समझें कि जो पाकिस्तान सारी साल की एक्सपोर्ट करता है वो $30 अरब है, वो सिर्फ टूरिज्म से $70 अरब बनाते हैं, और वो आधा है हमारा गिलगित बल्तिस्तान का। और जो स्विट्जरलैंड से और ऑस्ट्रिया से जो लोग इधर आए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, कई मैं जानता भी हूं, वो खुद कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं, मुकाबला ही नहीं हो सकता स्विट्जरलैंड का, जो कि खूबसूरती और जो पहाड़ इस इलाके में है।
اس کا مطلب کیا؟ گرمیوں کے اندر، گرمیوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان اپنے ہمارے سارے باقی گرم علاقوں سے، پنجاب سے، سندھ سے، پختونخوا سے، گرم علاقوں سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں کس تعداد میں لوگ آئیں گے، کیونکہ اب سڑک آپ کی بہت آسان ہو گئی ہے۔ اور پھر آگے جو چیف منسٹر صاحب نے ابھی اناؤنس کیا، آگے بھی جو ہم اب کنیکٹ کر رہے ہیں گلگت سکردو کو اور آزاد کشمیر سے، راستہ آپ کا چھوٹا ہو جائے گا، وہ بھی آگے سڑکیں بن رہی ہیں۔ تو جتنی آسانی ہوتی جائے گی آپ کی ٹورزم بڑھتی جائے گی۔ ایئرپورٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹورزم بڑھے گی۔ اور جب اگر سوئٹزرلینڈ $70 ارب بنا سکتا ہے سالانہ ٹورزم سے، تو یہاں تو گرمیوں میں بھی ٹورزم اور سردیوں میں بھی ٹورزم۔ اور سردیوں میں کون سی ٹورزم؟ سکینگ۔ جو سوئٹزرلینڈ ہے وہ سکینگ سے زیادہ پیسہ بناتا ہے۔ اور مجھے خود آسٹریا سے ان کا ریزورٹس کا جو ایکسپرٹ ہے اس نے مجھے آ کے کہا کہ دنیا اب ادھر دیکھ رہی ہے، کیونکہ وہاں گرمی، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہاں برفیں زیادہ جلدی پگھل جاتی ہیں۔ تو کیونکہ یہاں اتنے اونچے پہاڑ ہیں تو وہ اب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، گلگت بلتستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ سردیوں میں ادھر آ کے سکینگ کریں۔ تو یہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بن گیا، سڑک بھی آپ کی ٹھیک ہو گئی، آگے بھی سڑکیں بنی ہیں کنیکٹیوٹی کی وجہ سے، اور کنیکٹ کر دے گا باقی آزاد کشمیر، راستہ بھی چھوٹا ہو جائے گا اسلام آباد سے۔ تو آگے میں ابھی آپ کو، چیف منسٹر صاحب، آپ کو اور آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زمین کا اب آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ باہر سے لوگوں نے آ کے آپ کی زمین خریدنی ہے، اور پیسہ، کیونکہ یہاں غربت زیادہ ہے، وہ زیادہ پیسہ دیں گے آپ کو زمین کے لیے۔ اس لیے یہ بڑا سوچ سب، کیونکہ زمین کم ہے یہاں، آپ کو اس زمین کی ضرورت پڑے گی، اس کو ریزورٹس بنائیں گے۔ دیکھیں ریزورٹ کا مطلب کیا ہے؟ گھر کے ساتھ اگر آپ ایک کمرہ بنا دیتے ہیں، باہر سے ٹورسٹ آتا ہے وہ کمرے میں ٹھہرتا ہے، ہاں اس گھر کا فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اصل پیسہ خرچ ہوتا ہے جب ٹورسٹ آ کے ریزورٹ میں رہتا ہے۔ اور یہ دبئی میں، پاکستان سے لوگ دبئی جاتے ہیں ریزورٹ کے لیے، حالانکہ اس ملک میں ہر قسم کی ریزورٹ بن سکتی ہے۔ تو ہم نے یہاں ریزورٹس بنانی ہے، اور وہ جو زمین خالد خان آپ نے مجھے ابھی دکھائی ہے، اس کو ریزورٹ کے لیے رکھیں، تاکہ وہاں سے جس کو ہائی اینڈ ٹورزم کہتے ہیں، جو آگے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر سوئٹزرلینڈ $70 ارب بنا سکتا ہے تو ہم اتنا بڑا علاقہ ہمارے پاس، اگر ہم سوچ سمجھ کے اب چلیں تو ہم کم از کم $30-40 ارب بنا سکتے ہیں، صرف گلگت بلتستان کی ٹورزم سے۔ پختونخوا کی علیحدہ ہے۔ پھر ہمارے پاس ریلیجس ٹورزم ہے، ہمارے پاس گندھارا سیویلائزیشن ہے، دنیا سے بدھسٹ آ سکتے ہیں، ہمارے پاس ہندوؤں کے لیے زبردست 4 ان کے بڑے زبردست جگہ ہیں، جیسا کٹاس راج پہ ہے، ہمارے پاس صوفیزم کے لیے بڑے بڑے جگہ ہیں، درگاہیں ہیں، جدھر دنیا آ سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے پاس سارا علاقہ پڑا ہے، سمندر پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا، اور اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ وہاں ریزورٹس بن سکتی ہیں۔ تو اللہ نے اس ملک کو جو نعمتیں بخشی ہیں، ابھی تک تو ہم نے ان کسی نعمت کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا ابھی تک، ٹورزم کا، اپنے علاقے کا، اپنی خوبصورتی کا۔ تو انشاءاللہ یہ جو آج میں خاص آیا ہوں یہاں، میں آپ کے دن نوٹ کر لیں، آگے آنے والے دنوں میں جو ٹورزم اب بڑھے گی یہاں، انٹرنیشنل ٹورزم بھی، لوکل ٹورزم بھی، اس سے سب سے زیادہ فائدہ آپ لوگوں کو ہوگا۔ اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں لوگ کتنی مشکلوں میں رہتے ہیں، تو اب آپ کو سردیوں اور گرمیوں میں انشاءاللہ دونوں ٹورسٹ ملیں گے۔ یہاں آپ کو جانا ہی نہیں پڑے گا، لوگ بیچارے یہاں سے اتنی دور دور جاتے ہیں نوکریاں لینے کے لیے، انشاءاللہ یہ بھی وقت آ جائے گا یہاں لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے آپ کے پاس۔ اب میں 2 اور باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مجھے پتہ ہے بجلی کا بڑا مسئلہ ہے، اور اس لیے ہم نے یہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے لیے پروجیکٹس بنائے ہیں، جو بھی آپ نے چیف منسٹر نے اناؤنس کیے ہیں۔ اور دوسرا مجھے یہ بھی پتہ ہے
کہ اتنے دور دراز علاقے ہیں آپ کے کہ بڑا مشکل ہے ضلع کا ہیڈ کوارٹر ایک جگہ اور دور دور لوگوں سے آنا پڑتا ہے. تو چیف منسٹر صاحب آپ مجھے ریکمینڈ کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے آپ کی مدد کرتے ہیں اور ضلع بنانے کے لیے تاکہ لوگوں کی آسانی ہو. اور دو اور چیزیں یہ اس وقت پہ کیونکہ ساری دنیا میں مہنگائی ہے, آپ کو پتہ نہیں, آپ باہر سے دیکھتے نہیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگائے گئے, ان کی وجہ سے سارے سپلائی لائنز رک گئی, یعنی تجارت ختم ہو گئی, چیزوں کی کمی ہو گئی اور چیزیں مہنگی ہو گئی. تو ایک ساری دنیا میں مہنگائی ہے اس وقت. تو اس لیے ہم نے اناؤنس کیا اپنا احساس راشن کارڈ. 3 چیزوں کے اوپر, آٹا, گھی اور دالیں, ان کے اوپر ہم جس بھی خاندان کی 50,000 روپے سے کم آمدنی ہے ان سب کو 30% رعایت ملے گی آٹا, گھی اور دالوں کے اندر. یہ ہمارا راشن شروع ہو رہا ہے اب سے, آج کے دن سے شروع ہو رہا ہے سارے پاکستان میں. دوسری چیز, صحت کارڈ, ہیلتھ انشورنس. یہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی, یعنی ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی. یہ ہم سارے شروع کر رہے ہیں. پختونخوا میں سب سے پہلے ہوئی, اب پنجاب میں اگلے مہینے سے شروع ہو رہا ہے, 3 مہینے میں سارے پنجاب میں, سارے گلگت بلتستان میں. چیف منسٹر صاحب, ہم ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس دیں گے تاکہ آپ کسی وجہ سے آپ کو اگر گھر میں بیماری ہو اور پیسہ نہ ہو, کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے غریب گھرانوں میں علاج نہیں کروا سکتے, اب ہر گھرانے کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہوگی. کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل, گورنمنٹ ہاسپٹل, کہیں بھی جا کے آپ اپنا 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکیں گے. اور اسکالرشپس, میں خالد خان آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے بہتر طریقہ اپنے کمزور طبقے کو, گھرانوں کو اوپر اٹھانا کہ ہم ان کو اچھی تعلیم دے سکیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکیں, وہ ہنر سکھا سکیں ان کو. کہ جیسی ایک خاندان میں ایک ہنر سیکھتا ہے تو وہ اپنے سارے خاندان کو اٹھا سکتا ہے. تو پہلے تو ہم نے جو ایک بڑا زبردست پروگرام شروع کیا ہے 20 لاکھ خاندانوں کے لیے, شروع میں جو سب غریب 20 لاکھ خاندان ہیں, کامیاب پاکستان. اس میں ہر وہ جو نیچے خاندان ہیں جو غریب ترین ہیں 20 لاکھ, ان کے لیے پہلے تو 5 لاکھ تک قرضہ سود کے بغیر اس خاندان کو, ایک فرد کو ملے گا. اپنے شہر میں کوئی کام کر سکتا ہے, اور اگر دیہات ہو تو اپنے کسان اپنی زمین کے اوپر 5 لاکھ روپیہ لگا سکتا ہے سود کے بغیر قرضہ. دوسرا, اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن, ہنر سکھائیں گے, ایک فرد کو, ایک کو قرضے, ایک کو ہنر. پھر گھر بنانے کے لیے 27 لاکھ روپیہ قرضہ سود کے بغیر ملے گا تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکے. اور پھر جو سارے ہم نے باقی اسکالرشپس دی ہیں صوبوں میں, ہمارے صوبوں نے اور ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ نے, ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 47 ارب روپے کی اسکالرشپس دی ہیں, جو 60 لاکھ ہے. 60 لاکھ سارے پاکستان میں اسکالرشپس دی ہیں. اور یہ اس کو میں خود مانیٹر کروں گا, پرائم منسٹر آفس سے مانیٹر کیا ہوگا کہ میرٹ پہ دی جائے. ہم خود صرف یہ دیکھیں گے کہ میرٹ پہ دی جا رہی ہیں, اور پرائم منسٹر ہاؤس کا ایک آن لائن کے اوپر ہمارا ویب سائٹ نمبر آئے گا. کوئی بھی نوجوان جو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی قابلیت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں ماں باپ کے پاس, وہ اپلائی کر سکتا ہے. اور میں خود مانیٹر کروں گا کہ میرٹ کے اوپر اسکالرشپس ملے, جو ڈیزرو کرتے ہیں لوگ ان کو ملے.
آخر میں اسکردو کے لوگوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی ٹھنڈ کے اندر آپ اتنی تعداد میں آ جائے. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو آج مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو سڑک بنی ہے اور یہ جو ایئرپورٹ انٹرنیشنل بنا ہے، اس سے انشاءاللہ یہ اللہ نے آپ کو جو خوبصورتی دی ہے. یہاں اسکردو ایک ایسا علاقہ ہے کہ کسی سائٹ پہ بھی آپ چلے جائیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ علاقہ ہے تو صرف شمال میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ، یہاں کہیں بھی چلے جاؤ. اور میں یہ سارے علاقے میں گیا ہوں، کہیں دنیا میں اس طرح کی اتنے علاقے کے اندر خوبصورتی نہیں جو آپ کے علاقے میں ہے. اور انشاءاللہ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خوبصورتی سے ٹورزم کتنی آئے گی اور پھر آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، یہ وقت ثابت کرے گا. بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.